We'll upload the order on the website so you can get a copy of it. The Election Commission of Pakistan had issued a notice on 24th May 2021 to Pakistan Tehreek-e-Insaf to hold intra-party notice stating that Section 208 of Elections Act 217 mandates that intra-party elections and PTI must be held, and it had been 5 years since the last one was held. And ECP stipulated the consequences mentioned in the Act which would follow if elections were not held. PTI did not dispute that elections had not been held, but submitted that because of COVID-19, the time for holding its intra-party elections may be extended by 1 year. Time was granted and PTI was directed to hold intra-party elections no later than 13 June 2022 and told that, quote, no further extension will be granted. Intra-party elections are stated to have been conducted by PTI on 8 June 2022. However, the ECP, with its order dated 13 September 2023, held that PTI had failed to hold transparent, just and fair intra-party elections, unquote, and that instead of invoking the provisions of Section 215(5) of the Act, quote, a lenient view has been taken with direction to the respondent party to hold its intra-party elections strictly in accordance with the prevailing party constitution within 20 days positively, unquote, failing which it would, quote, be ineligible to obtain an election symbol for elections. PTI assailed ECP's order before the Lahore High Court in writ petition number 81171/2023, which was initially heard by a single judge, but on PTI's request for constitution of a full bench, it was listed for hearing before a 5-member bench, together with writ petition number 332/2023. While both these petitions were pending adjudication before the Lahore High Court, PTI contended that it had conducted its intra-party elections on 2nd December 2023, but it did not withdraw WP number 81171/2023. A number of complaints were received by ECP alleging that intra-party elections were not held in PTI, and the ECP issued notice to PTI upon receipt whereof writ petition number 5791 was filed before the Peshawar High Court, and an ad interim order was obtained against the ECP that it should not pass a final order till the determination of writ petition number 5791. Subsequently, writ petition number 5791 was disposed of by the Peshawar High Court by directing the ECP to decide the matter by 22nd December 2023. The ECP passed order dated 22nd December 2023 in which it held that PTI had not complied with the directions issued by the ECP and had failed to hold intra-party elections in accordance with PTI's constitution, the Act, and the election rules of 2017, with the consequence that Section 215(5) of the Act would be attracted, pursuant to which PTI was declared ineligible to obtain the election symbol which it had applied for. The order of ECP dated 22nd December 2023 was assailed before the Peshawar High Court in writ petition number 6173, which was allowed with a short order dated 10 January 2024, detailed reasons whereof was given subsequently. Two representatives of PTI had filed another writ petition in the Lahore High Court bearing number 287 of 2024 against the ECP, which was disposed of by learned single judge with a order dated 3rd January 2024, holding that the prayer sought therein could only be granted if Section 215(5) of the Act was declared ultra vires the Constitution. But since the same was not challenged, the relief sought could not be granted. It was also mentioned that the petition was pending in the Peshawar High Court. An intra-court appeal was filed against the order of the learned single judge. However, a division bench of the Lahore High Court upheld the order of the learned single judge.
Writ petition number 81171 and 332 remain pending in the Lahore High Court. Writ petition number 6173 filed in the Peshawar High Court did not disclose that writ petition number 81171 was pending adjudication before a 5-member bench of the Lahore High Court, even though it pertained to the very same matter, that is the holding of intra-party elections in PTI. Writ petition number 6173 filed before the Peshawar High Court was not maintainable because the same issue of intra-party elections had already been assailed by PTI before the Lahore High Court. If 2 and more courts have concurrent jurisdiction, while a petitioner may elect to avail of his remedy before either court, but having chosen a particular court, the same dispute cannot then be taken to the other court. ECP has been calling upon PTI to hold its intra-party elections since 24th May 2021. At that time, PTI was in the federal government and in some provinces. Therefore, it cannot be stated that ECP was victimizing PTI. Nonetheless, we wanted to satisfy ourselves that the ECP had not acted malafide or for ulterior reason, or that PTI was discriminated against. It transpired that ECP had passed orders against 13 other registered political parties, which were far more severe than the order passed against PTI. One such case of All Pakistan Muslim League came before this court on 12 January 2024, and the order of the ECP delisting the said political party was upheld. ECP wanted to ensure that PTI holds intra-party elections. The mere production of a certificate stating that such elections were held would not suffice to establish that intra-party elections had been held when a challenge was thrown to such an assertion. Nor, in our opinion, should ECP concern itself with minor irregularities in the holding of a political party's elections. However, in the instant case, not even prima facie evidence was produced to show that a semblance of elections had been held. 14 PTI members with stated credentials had complained to ECP that elections had not been held. These complaints were brushed aside in the writ petition by simply asserting that they were not members of PTI and thus not entitled to contest elections. But this bare denial was insufficient, particularly when they had credibly established their long association with PTI. And if any member of a political party is expelled, it must be done in accordance with Section 205 of the Act, but no evidence in this regard was forthcoming. Democracy founded Pakistan, a fundamental aspect of which is the ability to put oneself forward as a candidate and to be able to vote, both within a political party and in general elections. Anything less would give rise to authoritarianism, which may lead to dictatorship. The ECP is a constitutional body, and amongst its duties are those mentioned in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Article 219E of which stipulates that ECP must also undertake such functions as prescribed by law, which would include those mentioned in the Act. Section 208 of the Act mandates that political parties must hold intra-party elections periodically, and that a period not exceeding 5 years elapse within 2 elections. It further stipulates that every member of a political party, quote, be provided with an equal opportunity of contesting election for any political party office. Unquote. Members of PTI were not provided nomination papers when they went to get them, nor were any intra-party elections held. Incidentally, the notice issued by PTI Secretariat that their elections were to be held in Peshawar, but did not mention the venue. And then the venue was shifted to Chamkani, which is a village adjacent to Peshawar. Neither before the Lahore High Court nor before the Peshawar High Court any provision of the Act, including Section 215(5), was challenged. The observation of the learned judges that the provision of the law was absurd was uncalled for, particularly when no provision thereof was declared to be unconstitutional. Surprisingly, no declaration was sought nor given that intra-party elections were held in PTI, let alone that the same were held in accordance with the law. If it had been established that elections had been held, then ECP would have to justify if any legal benefit to such a political party was being withheld. But if intra-party elections were not held, the benefits accruing pursuant to the holding of elections could not be claimed. We also do not agree with the learned judges that the ECP did not have, quote, any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party elections of a political party. If such an interpretation is accepted, it would render all
all provisions in the Act requiring the holding of intra-party elections illusory and of no consequence and be redundant. Therefore, for the aforesaid and detailed reasons to follow, this petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the impugned order and judgment of the Peshawar High Court passed in WP number 6173P of 2023. Resultantly, the order of the ECP dated 22 December 2023 is upheld. Thank you. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے.
اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ بڑا فیصلہ آگے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس خبر سے متعلق تفصیلات۔ اب سے ذرا دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل منظور کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مختصر فیصلہ سنا دیا ہے۔ تاخیر سے فیصلہ سنایا گیا، پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جو بلے کے انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ میں اپیل تھی، اس کے اوپر جو فیصلہ آیا تھا اسے کالعدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل منظور کی ہے۔ پی ٹی آئی کا بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کی ہے اور اس طرح سے تاخیر سے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ آپ کو اس فیصلے سے متعلق جس طرح براہ راست آپ نے دیکھا، اس وقت فیصلہ اب سے ذرا دیر پہلے سنایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے۔ طویل سماعت 7 بجے تک جاری رہی اور طویل انتظار کرنا پڑا۔ فیصلے کا 9:30 بجے کا وقت دیا گیا، لیکن پھر اب سے ذرا دیر پہلے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ شارٹ آرڈر جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز کی جانب سے پڑھ کے سنایا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے آئین کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے گئے اور جو لوکیشن تھی انتخابات سے متعلق وہ بھی درست نہیں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی جو جانبدار سلوک ہے الیکشن کمیشن کا وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا دلائل میں۔ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی شواہد بھی عدالت میں پیش نہیں کیے گئے۔ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بڑا فیصلہ آگے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس خبر سے متعلق تفصیلات۔ اب سے ذرا دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل منظور کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مختصر فیصلہ سنا دیا ہے۔ تاخیر سے فیصلہ سنایا گیا، پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جو بلے کے انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ میں اپیل تھی، اس کے اوپر جو فیصلہ آیا تھا اسے کالعدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل منظور کی ہے۔ پی ٹی آئی کا بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کی ہے اور اس طرح سے تاخیر سے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ آپ کو اس فیصلے سے متعلق جس طرح براہ راست آپ نے دیکھا، اس وقت فیصلہ اب سے ذرا دیر پہلے سنایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے۔ طویل سماعت 7 بجے تک جاری رہی اور طویل انتظار کرنا پڑا۔ فیصلے کا 9:30 بجے کا وقت دیا گیا، لیکن پھر اب سے ذرا دیر پہلے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ شارٹ آرڈر جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز کی جانب سے پڑھ کے سنایا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے آئین کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے گئے اور جو لوکیشن تھی انتخابات سے متعلق وہ بھی درست نہیں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی جو جانبدار سلوک ہے الیکشن کمیشن کا وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا دلائل میں۔ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی شواہد بھی عدالت میں پیش نہیں کیے گئے۔ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بڑا فیصلہ آگے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس خبر سے متعلق تفصیلات۔ اب سے ذرا دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل منظور کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مختصر فیصلہ سنا دیا ہے۔ تاخیر سے فیصلہ سنایا گیا، پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جو بلے کے انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ میں اپیل تھی، اس کے اوپر جو فیصلہ آیا تھا اسے کالعدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل منظور کی ہے۔ پی ٹی آئی کا بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کی ہے